جب دعا کرنا اصل ہوا تو دعا کے جو آداب ہیں ان کو سیکھنا. اس سے پہلے حلال روزی کا فکر کرنا. حلال روزی جیسی اتنی ہوگی اتنی دعا قبول ہوگی. اللہ والے اس سے نہیں بچتے ہیں. حضرت مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، مفتی قاسم صاحب جلال آبادی کے والد اور مفتاح علوم جلال آباد کے مبلغ تھے. تو وہ یہاں آئے مرتبہ تو ایک صاحب دعوت کرنے آ گئے. تو انہوں نے کہا چلو بھائی کیا کام کرتے ہو، کام وام پوچھ لے، حالات پوچھ لیے ایسے. پھر فرمایا کیا کام، وہ انہوں نے کہا جی کیا کھاؤ گے بتاؤ، جو آپ کھائیں وہی پکواؤں. تو آپ نے فرمایا یہ بھی اچھی چیز ہے، مہمان کی من پسند چیز مل جائے تو جی خوش ہو جاتا ہے، تو جو رکھ دو کھانا تو پڑے گا. تو حضرت نے فرمایا میں عمدہ کھانا کھاتا ہوں، عمدہ، بہت عمدہ کھانا کھاتا ہوں. یہ بتاؤ کون سا ہو عمدہ. وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا کھاؤں. بہت عمدہ کھانا کھاتا ہوں. فرمایا بتاؤ چاہے دال روٹی ہو، چاہے چٹنی روٹی ہو، مگر حلال ہو. اسی لیے آپ سفر میں ایک تھیلے میں ٹیپن میں حلوہ بنا کر رکھتے تھے جو 15 دن تک خراب نہ ہو، اصلی گھی میں. جہاں بھی کہیں جلسوں میں جاتے تھے اور تحقیق کر لیتے تھے کھانا کس کے یہاں ہے، کیا کام کرتا ہے. اگر ذرا شک ہو گیا اس کے یہاں تو کھانا نہیں کھاتے تھے. یوں کہہ دیتے بھائی میں تو جلسے کے بعد کھاؤں گا، مہمانوں کو کھلاؤ. سب کو کھلا دیا، آپ جلسہ ہو لیا، آخر میں تقریر ہوتی ان کی. تقریر کے بعد کہا چلو حضرت اب کھانا کھا لو. فرمایا کہ بس بھائی میں تو چائے پی لوں گا، اب کھانے کی خواہش نہیں. صبح کا ناشتہ کس کے یہاں ہے. اگر اس کی تحقیق ہو گئی اور شہد میں آہستہ آہستہ تحقیق کر لیتے صبح کا ناشتہ کس کے یہاں ہو رہا ہے، علماء کا فلاں کے یہاں ہے. کسی سے یوں پوچھا کہ وہ فلاں کے یہاں ہے، جانتے ہو کیا کام کرتے ہیں وہ. اس طرح سے یوں تحقیق، کسی کو شبہ بھی نہ ہو کہ یہ کھود پھریز کر رہا ہے مولوی. اور اس انداز سے اگر شک ہو گیا صبح کے ناشتے میں تو رات کو سب تو سو جاتے جلسے میں تھکے تھکائے، یہ پہلے سو لیتے اور اٹھ کے اپنا ٹیپن میں سے نکال حلوہ کھا لیا اور روزے کی نیت کر لی. صبح چلو حضرت ناشتے میں تو روزے کی نیت کر لی. پھر دیکھا کس انداز سے بچا. اور ان کی دعا کا قبولیت کے قصے 2-3 تو یہاں ہمارے سامنے پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دعا قبول کر. تو آج تو ہمارے کام سب سے پہلی بنیاد ہی خراب ہے کہ حلال روزی کھائیں گے تو دعا قبول ہوگی. پھر اول آخر درود شریف پڑھنا، پھر جو دعا مانگ رہے ہو اس کی تدبیر بھی کرنا. بارش ہمیں ضرورت ہے تو بارش کرنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے سوائے دعا کی، ہے نا. یہاں سر نیچے پیر اوپر کر کے ساری پبلک کھڑی ہو جائے بس دعا بارش کر دے لو، یہ تدبیر تو نہیں ہے. تدبیر اس کی صرف یہ ہے کہ آدمی دعا کرے. اور اگر اولاد چاہیے تو اس کی دعا کر رہا ہے، لڑکا چاہیے اولاد چاہیے تو اس کی تدبیر بھی تو ہے. یا خالی دعا سے بچہ ہو جائے گا. شادی کرنی پڑے گی، بیوی کا خرچہ اٹھانا پڑے گا، پھر دعا بھی کرنی پڑے گی، جب جا کے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. اس میں تدبیر بھی ہے. اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں اسلام زندہ ہو. اب بقرعید کا موقع آ رہا ہے، کیسے کیسے وسوسے لوگ ڈالتے ہیں، چاروں طرف وبا پھیلاتے ہیں. غیر مسلم لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں جن کا کام ہی یہ بدنام کرنے کا اسلام کو. مگر اسلام سورج کے اوپر کوئی خاک پھینک کے تھوڑے سورج میلا ہو جائے گا، وہ تو سورج ہی رہے گا. خاک آ کے انہیں کے اوپر پڑے گی. کوئی بھی اعتراض ہو اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. اسلام مذہب یہ پوچھے کہ لوگوں کو جن کو علم کا صحیح سلیقہ بھی نہیں، انہیں وہاں جا کے بٹھا دیں میڈیا پر اور 2-4 باتیں کی، اسے گھیرا چٹ کرا اور بس جیت گئے ہم. اسلام عالم صاحب ہار گئے. ذرا کسی عالم سے پالنا نہیں پڑا. اگر پالنا پڑے تو ان کی چھٹی کا دودھ یاد آ جائے. مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس میں تھے تو ایک غیر مسلم نے یوں کہا کہ اے ملا جی، ساتھ سے نہیں تھا، پھر ویسے بھی کہا جانے ملا مولوی. انہوں نے کہا ملا ہے کہاں جی، کہنے جی بتا خدا کہ ہیں، خدا کہ ہیں. اب آپ نے فرمایا بھائی یہاں یہ سوال کرنے کی جگہ ہے. نہیں سوال کرنے میں کیا ہے، سوال تو کہیں بھی کر لو. اچھا کل تجھے یوں عقل آ رہی تو یہیں کر لے سوال، کھڑا تو ہو جا پہلے چین سے. اب وہ کھڑے ہو گئے، سامان وغیرہ رکھ کے صحیح بس میں کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے. چاروں طرف کے ہندو مسلمان سب کان ادھر لگائے، بس کیا سوال اٹھا یہاں بس میں، بتا ملا خدا کہ ہیں. تو آپ نے فرمایا تو ایک دم اوپر جا چڑھا چھت پہ. کہنے کیا مطلب؟ اگر اوپر جانے کے لیے طریقہ یہ ہے سیڑھی لگائی جائے، ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے منزل پہ پہنچا جائے. یہ ہے میں سوال کرتا جاؤں تو جواب دیتا جاؤں، منزل پہ پہنچ جائیں گے.
کہنے لگے چلو تو چلو کیسے؟ یہ بتاؤ سب سے پہلے اس گاڑی کے کنڈکٹر کہیں ہیں؟ تو اس نے کہا ایک ہے. فرمایا گاڑی کے ڈرائیور کہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ایک ہے. تو حضرت نے فرمایا تیرے باپ کہیں ہیں؟ تیرے باپ کہیں ہیں؟ اب وہ چپ. جب چپ ہوا پانی مر گیا. کیوں مر گیا پانی؟ تو بات سمجھ میں آنی شروع. زیادہ کھڑکی کھولتی کیسے بیچ والی. تیرے باپ کہیں ہیں؟ اب وہ چپ ہو گیا. سمجھ میں آ گئی خدا کہیں ہیں یا آگے بتاؤں؟ کہنے بس بابا آگے سمجھ کر رکھا تو نہیں پایا. تو انہوں نے قرآن سے نہیں بتایا، حدیث سے نہیں بتایا، مگر قرآن حدیث میں جو آیا ہے وہی اپنی زبان میں اس کے دماغ کے مطابق سمجھایا ہے نا. کوئی کہتا ہے یہ قربانی میں بکرے کاٹیں، عید ان کی میٹھی عید تو اچھی ہے، یہ جو بقرہ عید ہے نا اس میں جانور کاٹتے ہیں گوشت خون، یہ برا کام. ہم یوں کہتے ہیں پھنس جاؤ گے، پھنس اگر اس پر آؤ تو. جب کسی کو ملیریا بخار چڑھتا ہے تو اس کے جانچ کرتے ہیں تو اس کے جو جراثیم ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، وہ اس میں آتے ہیں کہ اس کو ملیریا کا بخار ہے. اب اس کو ایسی گرم دوا دی جاتی ہے جس سے وہ کیٹانو، وہ بیماری، وہ جو جراثیم ہیں اور وہ جو کیڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو بتاؤ یہ پاپ ہوا کہ نہ ہوا؟ ان جراثیم کو مارنا پاپ ہوا کہ نہ ہوا؟ اسی طریقے سے پانی یوں کر کے ایک قطرہ یوں اٹھاؤ، سائنس والے کہتے ہیں ایک ٹپ کے پانی میں 80,000 کیڑے ہیں. اتنے باریک ہیں، دوربین سے نظر آ سکتے ہیں، ویسے نہیں اس طرح ملے جلے ہم سمجھتے ہیں پانی، لیکن وہ پانی بہنے والا کیا ہے؟ وہ جراثیم ہے، کیڑے ہیں باریک باریک. تو اگر ایک گلاس کسی نے پیا تو کتنے کیڑے پیے؟ سائنس والوں پر جن کا ایمان ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا، ہمیں تو پتہ نہیں، وہی بتلاتے ہیں. اچھا درخت کے اوپر جو پھل آتا ہے وہ اس کی اولاد ہے کہ نہیں؟ جب اسے توڑتے ہیں اور پھل کو توڑتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں تو گویا کہ اس درخت کی اولاد کو کھا رہے ہیں. انسانوں کا پھل کیا ہے؟ بلڈ کا لڑکی ہے. اور درختوں کا پھل کیا ہے؟ یہ پھل ہیں. سبزی جتنی دیکھو ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ پھل ہیں. تو معلوم ہوا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اللہ نے بنایا اپنے لیے. تو بہرحال یہ قربانی کا وقت آ رہا ہے. مجھے تو کچھ اور سنانا تھا، بات تو رہ گئی. بس اب تو اتنا کہتا ہوں کہ ہفتے میں سناویں گے پھر. اب تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک قانون شریعت کا یہ ہے، جو حصہ رکھے قربانی میں کون رکھے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، اتنی مالیت ہو جس کی، اس کے ذمہ قربانی کا کرنا واجب ہے. 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا تھوڑی چاندی تھوڑا سونا ہو، اور دونوں کو ملا کے اتنا ہو جائے کہ ایک چیز پوری ہو سکتی ہو. کبھی سونا بڑھ جاتا ہے، کبھی چاندی بڑھ جاتی ہے، الگ الگ حساب ہے. اب دیکھا نہیں آپ نے، ڈیزل پیٹرول سے اوپر چلے گئے. تو بھائی ڈرائیور صاحب کیسا دور آیا؟ پیٹرول کا اوپر رہتا تھا، ڈیزل سب سے سستا. اب گاڑیاں بناتے تھے لوگ ڈیزل کی تاکہ کم خرچہ ہو. اب خدا کا حکم تو کیسی پلٹی ہوئی کہ وہ پیٹرول نیچے ہو گیا، ڈیزل اوپر گیا. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کبھی سونے کا بھاؤ گر جائے، چاندی اوپر چلی جائے. تو شریعت نے قیامت تک کے لیے بندش لگا دی کہ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا دونوں کو ملا کے اتنی مالیت ہو قرضے سے الگ. اس کو بقرہ عید پر ایک حصہ لینا ضروری ہے، چاہے ایک بکرا کرے چاہے حصہ کرے. اگر نہیں کرے گا تو اس نے اللہ کی محبت کو ٹھکرا دیا. اس نے کہا ہے اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت نہیں، مجھے تو پیسے سے محبت ہے، میرے بس کا نہیں ہے 2,000-3,000 روپے خرچ کرنا. ایسی محبت نہیں رکھتا میں. کنجوس ہے نا، کنجوس بخیل آدمی. چمڑی تو چاہے میری لے لو مگر دمڑی نہیں دینے کا، ایسی محبت نہیں کرتا میں. تو یہ قربانی کا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی ناراضگی فرمائی، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے جو قربانی نہ کرے. اور یہ قربانی کرنا دکھانا ہے اللہ، جو جاں مانگو تو جاں حاضر، جو دل مانگو تو دل حاضر، میں تو اپنا سر بھی کرنے کے لیے قربان لایا ہوں. اگر آپ سر کہیں میں سر قلم کروانے کو تیار ہوں آپ کے راستے، مگر اللہ یہ تو آپ قربانی جانور کی کہہ رہے ہیں. اسی لیے حکم یہ ہے پہلے سے بکرا کٹڑا پالو
اور اسے کھلاؤ پلاؤ، محبت لگن ہو جائے، پھر اس کو ذبح کرو، اب محبت مچلے گی۔ آنکھوں میں آنسو بھی ہیں مگر راضی ہے اپنے رب کے اوپر حکم پر قربان کرنے کو۔ تو یہ قربانی عقل کے موافق ہے اور ضروری ہے۔ نہ جانے یہ خون زمین پر گرنے سے کتنے خون اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا اور کتنی آوارہ جگہ خون جو ہے آپ بہنے سے اللہ بچائے گا۔ اس کے اندر بڑی بڑی حکمتیں ہیں، جو بیان ہو تو بہت لمبا چھوڑا بیٹھے، سننے کی فرصت لوگوں کو ہے نہیں، خود تحقیق کریں۔ مسلمان اپنے دھرم سے دین سے ہٹ گئے، دوسروں کو کیا کہیں؟ بتاؤ سارے ملک میں امن چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ اور امن آئے گا علم ایمان سے، اور ایمان ملے گا قرآن و حدیث میں۔ اور دنیا میں تو کہیں ایمان تمہیں دکھائی دیتا ہو تو ہمیں دکھاؤ، کس پہ ایمان ہے؟ بادشاہوں پر اب ایمان ہے، فوجوں میں ایمان ہے، کس پہ ایمان ہے؟ کسی میں بھی ایمان نہیں۔ ایمان ہے تو صرف اصلاح قرآن و حدیث میں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ مخبریاں کون کر رہا ہے؟ داڑیاں کون منڈا رہا ہے؟ جی سب شادیوں میں باجے کون بجا رہا ہے؟ چوریاں کون کر رہا ہے؟ سٹا کون لگا رہا ہے؟ نشہ کون کر رہا ہے؟ تو مسلمان اسلام کو نہیں چاہتے۔